کوئی کیس تھا تو ہوگا، کوئی کون کن تھا ہوگا، مرے رنج مختلف ہیں، مجھے ان سے نہ ملاؤ۔ رات کی سرد پرسکون خاموشی میں فوڈلی ایور آفٹر کی عمارت بھی ویران پڑی تھی، بتیاں بجھی ہوئی تھی، پارکنگ خالی تھی۔ وہ دونوں کچن کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ زمر نے بتی جلائی تو کچن روشنی میں نہا گیا۔ وہ سیاہ لباس پہ سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھی، اب جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن گھما کر طاہرانہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ سو تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کچھ بناؤں؟ مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو وہ جو کچھ کہنے لگا تھا فون کی وائبریشن پہ ٹھہرا۔ اسبات میں سر ہلایا اور فون نکال کر دیکھا، آبدار کی 25 مس کالز، لیکن ابھی وہ فون حنین کے نام سے جل بجھ رہا تھا۔ اس نے اسے کان سے لگایا۔ ہاں ہنا بولو۔ زمر آستین پیچھے کو موڑتی فریج کی طرف بڑھ گئی تھی اور اسے کھولے جھک کر مختلف اشیاء الٹ پلٹ کرنے لگی۔ آپ نے بتایا ہی نہیں بھائی کے آنے کا؟ وہ کچھ ناخوش الجھی لگ رہی تھی۔ فارس بری طرح چونکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا سعدی نے کچھ کہا ہے؟ زمر اس نام پہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں کہا، یہی تو غم ہے۔ حنین کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ٹھٹکا۔ بھائی گھر آ گیا ہے، اس وقت وہ لاؤنج میں امی کے ساتھ۔ فارس نے پوری بات سنے بغیر بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ نیچے گرایا اور ایک دم چہرہ اٹھا کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ اگر وہ وہاں ہے تو یہاں کون ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ زمر مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی وہ مسلسل چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ فارس کیا ہوا ہے؟ کار نے مجھے کہا سعدی ادھر ہے، مگر تم یہیں رکو، وہ برہمی سے کہتا باہر نکلا تو وہ فکر مندی سے پیچھے آئی۔ وہ ریسٹورانٹ کے اندھیر اور سنسان پڑے لاؤنج میں دبے قدموں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا بریٹا پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور تاک کر ادھر ادھر دیکھتا وہ کسی کی تلاش میں تھا۔ اندھیرے میں فارس کا ہیولا دکھائی دیتا تھا جسے وہ فکر مندی سے دیکھے گئی۔ فارس اوپری ہال کا دروازہ دھیرے سے دھکیلتا اندر جا رہا تھا۔ زمر کھڑی رہی کیونکہ اس نے کہا تھا وہ یہیں رکے، اور پھر اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی گردن کی پشت کو کسی ٹھنڈی چیز نے چھوا تھا، پستول کی نال جیسی ٹھنڈی۔ وہ منجمد ہو گئی، مڑ بھی نہ سکی۔ ہلنا مت ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ پچھلی دفعہ کمر میں ماری تھی، اس دفعہ کھوپڑی کے پار جائے گی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، صرف 5 برس قبل اس فون کال پہ نہیں پہچان سکی تھی۔ اب آہستہ سے مڑو، دوسرا حکم جاری ہوا۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گویا پتھر کے بت کی طرح گھومی دھیرے سے۔ اب اس کے مخاطب کا وجود سامنے آیا، کوٹ اور اونی ٹوپی میں ملبوس، بڑی شیو والا کرنل خاور اس کے اوپر پستول تانے اسے گھور رہا تھا۔ زمر نے جواباً اس کو بھی انہی نظروں سے دیکھا، پرسکون مگر چبھتی ہوئی نظریں۔ اب اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی جو اس نے میز پہ ڈال دی اور ایک کرسی کھینچ کر کچن کے وسط میں رکھی اسے دوبارہ اشارہ کیا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ تم نے اس کے پہرے دار کو خرید لیا اور اس کے نمبر سے فارس کو میسج کیا تاکہ وہ ادھر آئے۔ تم نے اسے سعدی کا جھانسا دیا ہے نا؟ بیٹھ جاؤ ڈی اے، اس نے گھرا کر کہا۔ وہ کرسی پہ آ بیٹھی، گھٹنے ملائے، ہاتھ بدستور جیبوں میں تھے۔ اب اس ہتھ کڑی کو دونوں ہاتھ پیچھے کر کے پہنو، اس نے اگلا حکم دیا۔ ساتھ ہی بار بار دروازے کو دیکھتا گیا۔ وہ نہیں ہلی، بس گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ترس آتا ہے تم پر۔ پہنو زمر صاحبہ، وہ غرق کر بولا۔ زمر نے جواباً جیبوں سے بند مٹھیاں نکال کر ان کو کرسی کے پیچھے لے جا کر ملایا، مگر ہتھ کڑی کو نہیں چھوا۔ میں اپنے ہاتھوں سے خود کو ہتھ کڑی نہیں لگاؤں گی، میں دوسروں کو ہتھ کڑی لگوایا کرتی ہوں۔ لگتا ہے زمر صاحبہ آپ نے 5 سال پہلے والے واقعے سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وہ ہتھ کڑی اٹھا کر اس کے پیچھے گیا اور جھک کر اس کے ہاتھ تھامنے چاہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ جھکا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر وہ اٹھ نہیں سکا کیونکہ پیچھے سے اس کے سر پہ پستول کا دستہ زور سے آ لگا تھا۔ نازک حصے پہ لگنے والی چوٹ کے باوجود وہ گرا نہیں کیونکہ اسے پھرتی سے پلٹا اور پوری قوت سے پیچھے کھڑے فارس کے منہ پہ مکہ دے مارا۔
फारिस का तवाज़ुन बिगड़ा तो वो पीछे को लड़खा, लेकिन फिर दोबारा खावर को गिरेबान से पकड़कर मेज़ पे कमर के बल गिराया। जुमर अब तक उठकर सामने दीवार से लगी खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी बीवी के करीब आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो सुर्ख भभूका चेहरा लिए उसके सीने पे दबाव डाले उसके मुंह पे जोर जोर से मुक्के मार रहा था। खावर को धुंधला सा अपने ऊपर झुका फारिस नजर आ रहा था और फिर उसके कंधे के पीछे आकर रुकती जुमर। बस करो फारिस, वो मर जाएगा। फिर अंधेरा था, गुनाहों जैसा स्याह अंधेरा। मंजर हनूज धुंधला था। जब उसकी आंख खुली, कमरे में अंधेरा था। उसने पलकें झपकाई, हल्की सी रोशनी नजर आई। छत पे लगा एक सफ़ेद बल्ब जल रहा था। उसने गर्दन सीधी की। यूं महसूस हुआ गोया चेहरे और गर्दन तक नमी सी चिपकी हो। शायद उसका खून था। उसने फिर से आंखें झपकी, कंधे सीधे किए। तब महसूस हुआ कि दोनों हाथ दाएं बाएं दीवार से बंधे हैं, शायद गैस पाइप के साथ। उसने कलाइयाँ खींची, मगर वो हथकड़ियों में कसी हुई थी, गोया वो किसी स्लेब पे खड़ा हो, स्लेब के निशान की सी सूरत बंधा खड़ा हो। भारी पलके उठाकर उसने देखा, किचन के दूसरे कोने में वो दोनों खड़े नजर आ रहे थे, मर्द और औरत। मर्द की उसकी तरफ पुश्त थी और वो दोनों हल्की भुनभुनाहट के साथ आपस में बात कर रहे थे। उसके मुख्तल होते हवास जागने लगे। गर्दन को दाएं बाएं घुमाकर एक्सरसाइज के अंदाज में गोया ताज़ा दम किया। फिर आवाज़ लगाई, मुझे मारने के लिए इधर बांधा है क्या? फारिस घूमा और पिस्तौल उठाए लंबे लंबे डग भरता उस तक आया। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, आंखों में खून उतरा हुआ लगता था। एक लफ्ज़ ना निकालना मुंह से, वरना मैं वाकई तुम्हें गोली मार दूंगा। अच्छा, जख्मी चेहरे और सूजी आंख वाला खावर हंसा। हंसते हंसते सर झटका। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब ये समझते हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की, जुमर नागवारी से कहती। 2 कदम आगे आई। तुमने हमें नुकसान पहुंचाया है कर्नल खावर। खावर की नज़रें जुमर से होती फारिस तक गई। बीवी को नहीं बताया कि तुमने और सादी ने मेरे साथ क्या किया? आबदार के ज़रिए तुमने उसे पैगाम भिजवाया, हामान को सूली चढ़ा दो। वो कागज़ मुझे उस लड़के के सामान से जल्द मिल गया था। फिर सादी ने, जुमर साहिबा, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने औरंगज़ेब साहब को कत्ल किया है। और फिर जब वो मुझे चकमा देकर भाग निकला तो ये उसके पीछे आया था एक पार्क में आबदार साहिबा के साथ। CCTV फुटेज में देखा था मैंने तुम्हें फारिस गाजी, और तुम्हारी सारी गेम समझ गया था मैं। बीवी को यरगमाल बनाने का तो तुमसे एतराफ़ भी करा लेता। पिस्तौल वाला हाथ जोर से उसके मुंह पे पड़ा था। खावर का चेहरा घूम गया, कनपटी से खून पल पल गिरने लगा, लेकिन उसने फौरन से मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस मोड़ लिया। समर चौंक कर फारिस को देखने लग गई। ये इंकशाफ उसके लिए नए थे। मेरा आदमी कहाँ है? तुम किस इरादे से यहाँ आए थे? उस पर पिस्तौल ताने वो घरा कर पूछ रहा था। उसे कहीं झाड़ियों में मार गिराया था, वहीं पड़ा होगा, मगर जाहिर है पहले उससे मैसेज करवाया था। मैं चाहता था तुम पूरे ख़ानदान के साथ था और हम तुम्हारे किसी बूढ़े या बच्चे को दरमियान में रखकर बात करें। तुम केस तक वापस ले लेते अगर मैं आज ये कर लेता। फारिस ने जवाब नहीं दिया। वो बाजू लंबा करके पिस्तौल उस पे ताने उसे सुर्ख आंखों से घूरता रहा। जुमर जो पहले अचंभे से फारिस को देख रही थी, अब उसके चेहरे पे तशवीश फैलने लगी। फारिस, उसने धीरे से पुकारा, मगर वो उसी तरह खावर पे नज़रें गाड़े हुए था। तुम्हारे साथ और कौन कौन है? क्यों आए थे तुम यहाँ इस वक्त? तुम्हें कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में लाना चाहता था, लेकिन बोनस के तौर पे मुझे क्या मिला? उसने लाल अंगारा आंखों का रुख जुमर की तरफ फेरा। मिसेस जुमर के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर फाइल्स में लगे पड़े हैं, हाशिम के लैपटॉप की फाइल्स। अब मुझे सिर्फ जाकर हाशिम को ये बताना है और वो इन डॉक्यूमेंट्स का तोड़ कर लेगा। ये तब होगा जब तुम जिंदा यहाँ से जाओगे। फारिस की उस पे कड़ी आंखों में मज़ीद सुर्खी उतरने लगी। वो बिना पलक झपके बाजू लंबा करके पिस्तौल उस पे ताने बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था। उसका तनफ्फुस तेज था, कान सुर्ख थे और अंदर से गोया कोई आग निकल रही थी। फारिस, उसके करीब खड़ी जुमर ने बेचैनी से पुकारा। जाहिर है वो जिंदा यहाँ से जाएगा, इसको जाने दो। नहीं,
اس پہ نظریں جمائے فارس غازی نے دائیں بائیں گردن ہلائی. زمر کی رنگت فک ہوئی، البتہ خاور کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی. تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں زندہ ہوں؟ میں تو غازی اسی دن مر گیا تھا جب بازار میں میرے 2 بیٹوں کو گولیاں ماری گئی تھی. یہ اتنے برس میں زندہ تو نہیں تھا. خاور پلیز چپ ہو جاؤ. زمر نے بات کاٹی مگر اسے کوئی نہیں سن رہا تھا. مارنا چاہتے ہو مجھے؟ چلو آؤ مارو مجھے. دیوار سے بندھی خاور نے سر کے اشارے سے گویا اسے چیلنج کیا. فارس پستول اس پہ تانے 2 قدم آگے بڑھا. زمر احتیاط سے اس کے ذرا قریب آئی. فارس اس کو جانے دو. تمہیں مجھے مار ہی دینا چاہیے کیونکہ ہاشم کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں ہے. تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اب زندگی بھی لے لو. آؤ نا غازی، مار دو مجھے، چلاؤ گولی. فارس اس کی بات مت سنو، اس کو جانے دو. زمر نے بے چینی سے پکارا. تمہارے بھائی کو میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے مارا تھا، ایسے ہی باندھ کر. وہ اپنی کسی ہوئی مٹھیاں بھینچ کر بتا رہا تھا. میرے بھائی کا نام مت لو. وہ آنکھیں اس پہ مرکوز کیے گرایا. کیوں نہ لوں؟ خاور تلخی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. تم اس کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو مجھ سے. تم مجھے اور ہاشم کو قتل کرنا چاہتے تھے نا. لو اب کر لو. فارس کو وہ اپنے سامنے دیوار سے بندھا نظر آ رہا تھا. اس منظر میں سرخی بھی تھی، دھندلاہٹ بھی، اور اس منظر میں چند دوسرے مناظر بھی ابھر رہے تھے. پنکھے سے لاش جھول رہی تھی جسے وہ دوڑ کر پیروں سے پکڑ رہا تھا. 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک کفن میں لپٹے شخص کے سرہانے رو رہی تھی، ننھی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھی. گولی چلا دو غازی، بدلہ لو اپنے بھائی کا، زرتاشا کا، زمر کا، سعدی کا. لو مجھ سے بدلہ جیسے میں نے لیا تھا جب اس بریگیڈیئر اور اس کے پورے خاندان کو مار ڈالا تھا. تب میں وہ بنا تھا جو آج میں ہوں، اور آج تم میرے جیسے بنو گے. فارس کا منظر ویسا ہی تھا، سرخ دھندلا سا. وہ ہسپتال کے بیڈ پہ سفید چہرہ لیے، بند آنکھوں اور سیاہ بالوں والی لڑکی. وہ اس کا ہاتھ تھامے چہرہ شکستگی کے عالم میں جھکائے ہوئے تھا. اس لڑکی کا ہاتھ بہت ٹھنڈا اور بے جان تھا. چلاؤ گولی، مار دو مجھے. فارس اس کی بات مت سنو، یہ تمہارے جذبات سے کھیلنا چاہ رہا ہے. وہ فکر مندی سے کہتی اس کے مزید قریب آئے. ایک ایک قدم احتیاط سے رکھتی تھی. تم اس کو نہیں مارو گے، تم اس کی جان نہیں لو گے، تم قاتل نہیں ہو فارس. فارس نے جواب نہیں دیا، اسی طرح خاور پہ نگاہیں تانے رہا. خاور نے ہلکے سے ہنس کر سر جھٹکا. مجھے معلوم تھا تم مجھے نہیں مارو گے. چلو مجھے غلط ثابت کرو، چلو مجھے جہنم میں پہنچا دو. ہمت ہے، غیرت ہے یا نہیں؟ فارس غازی مرد بنو. وہ گھرایا تھا. فارس کا تنفس تیز ہونے لگا، آنکھوں کی تپش شراروں میں بدلنے لگی. فارس اس کی بات مت سنو، یہ قاتل ہے، اس کی زندگی بیکار ہو چکی ہے، اس لیے چاہتا ہے تم اس جیسے بن کر جیل چلے جاؤ. فارس تم اس کو نہیں مارو گے، میری بات سنو. فارس میری بات سنو. وہ اس سے التجا کر رہی تھی. وہ 5 سال پیچھے چلی گئی تھی اور وہ فون پہ فارس سے بات کر رہی تھی. زمان و مکان کی حدود آپس میں گڑمڑ ہو رہی تھی. مجھے ایک گولی مارو فارس. دل میں وہ اسے اکسا رہا تھا. وہ تینوں ہمیشہ سے اس تکون میں تھے. 5 سال سے وہ اس تکون میں قید تھے. آج وہ تکون پھر سے واپس آ گئی تھی. فارس تم اس کو نہیں مارو گے. آنسو زمر کی آنکھوں سے ابل رہے تھے. وہ اس سے 3 قدم دور کھڑی اس کی منت کر رہی تھی. اگر تم نے اسے مار دیا تو تم اس جیسے بن جاؤ گے، تم قاتل بن جاؤ گے، تم اپنی معصومیت کھو دو گے. نہیں ہو تم کافر، ماکر، کاذب، قاتل. نہیں ہو تم مجرم، تم بے گناہ تھے. لیکن اگر اس کو مارا تو نہیں رہو گے. اس نے وہ بولا تو آواز عجیب گھراہٹ کی صورت حلق سے نکلی. میرے بھائی اور میری بیوی کو مارا، میں انہیں نہیں بچا سکا. اس نے انہیں مارا. پستول مزید تان لی. اس کا پستول والا ہاتھ پسینے میں شرابور تھا. مگر تم اس کی جان نہیں لے سکتے فارس. سرکار جان لے سکتی ہے، شہری نہیں. یہ حق دفع نہیں ہوگا کیونکہ یہ آدمی تمہیں مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے بھی نہیں ہوگا. یہ مارنا نہیں ہوگا، یہ قتل کرنا ہوگا. کولڈ بلڈ میں قتل. یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. فارس پلیز تم اس کو جانے دو، میری بات سنو.
وہ 5 سال پہلے کی طرح اس کی منت کر رہی تھی. آنسو اس کے گالوں پہ بدستور پھسل رہے تھے. رک کیوں رہے ہو فارس غازی؟ مارو مجھے، چلاؤ گولی، مرد بنو. وہ دیوار سے بندھا شخص نفرت سے اسے دیکھتا پکار رہا تھا، اکسا رہا تھا. فارس کی گرفت ٹریگر پہ مضبوط ہوئی. مجھے بدلہ لینا ہے، اپنے بھائی کا، اپنی بیوی کا. میری بات سنو فارس، وہ ملتجی سے کہہ رہی تھی. تم اس کو نہیں مارو گے، تم اس جیسے نہیں بنو گے. تم نے اس سے مارا تو یہ جیت جائے گا. اس کے پاس چوائس تھی برسوں پہلے. یہ چاہتا تو نہ مارتا اپنے بچوں کے قاتل کو، مگر اس نے مار دیا. یہ تب ایسا بن گیا. یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس چوائس نہیں تھی. یہ پرسکون ہو کر مرنا چاہتا ہے. تم اس کو وہ سکون مت دو. ہر قابل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا. تم سن رہے ہو فارس؟ وہ درد سے چلا کر بولی تھی. تم خدا نہیں ہو. تم قصاص مانگ سکتے ہو، تم انتقام نہیں لے سکتے. تم خون کا انتقام نہیں لے سکتے. تم انسان ہو. انتقام میں تم اس کی زندگی تباہ کرو، اس کی پراپرٹی کو آگ لگاؤ، اس کی عزت کو نقصان پہنچاؤ. تم یہ سب کر سکتے ہو، مگر کسی کی جان لینا، وہ لکیر پار کر لینا، یہ غلط ہے. تم یہ نہیں کرو گے. مرد بنو فارس غازی. وہ بھی مسلسل اس کو استضائی انداز میں دیکھتا اکسا رہا تھا. فارس دانت ایک دوسرے پہ جمائے اسے گھورتے ہوئے اس پہ پستول تانے کھڑا رہا یہاں تک کہ زمر کا دل ڈوبنے لگا. وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی مگر ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکتی تھی کہ کہیں وہ کچھ کر نہ ڈالے. کلک کلک سائلنسر لگے. پستول کا ٹریگر فارس نے ایک دم دبایا. یکے بعد دیگرے 2 گولیاں. زمر کا دل بند ہوا. خاور نے آنکھیں بند کر لی مگر ایک جھٹکے سے اس کی ہتھ کڑی ٹوٹی اور بازو نیچے گرے تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولی. فارس نے پستول شکستگی سے جھکا لیا تھا. اس نے گولیاں اس کی ہتھ کڑیوں سے لگی زنجیر پہ ماری تھی. میں تمہیں نہیں ماروں گا کرنل خاور. وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلا کر بولا تھا. اس لیے نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میں قیامت تک تمہیں معاف نہیں کروں گا، مگر اس لیے کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں. خاور کے لیے یہ غیر متوقع تھا. اس کے بازو واپس پہلو میں گر چکے تھے مگر وہ چند لمحے شل سا کھڑا رہا. سمر آنکھیں رگڑتی، گہرے گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی مگر آنسو ابل ابل آ رہے تھے. تمہارے پاس چوائس تھی خاور، تب بھی تھی. میں اور تم برابر نہیں ہیں. نفرت سے اسے دیکھ کر وہ بولا تھا. خاور کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا، گویا وہ گل سڑ رہا ہو. تم چاہتے تو قاتل نہ بنتے. تم اپنے بچوں یا ہاشم کے لیے قاتل نہیں بنے. تم اپنی وجہ سے قاتل بنے تھے مگر میں قاتل نہیں بنوں گا. اب تم جا سکتے ہو. کہنے کے ساتھ اس نے پستول جیب میں ڈال لیا. خاور نے ایک ہاتھ سے دوسرے کی کلائی دباتے ہوئے شل نظروں سے اسے دیکھتے دروازے کی طرف قدم بڑھائے. پھر دھیرے سے اپنی جیب کو ٹٹولا. اس کا پستول اندر تھا. وہ آگے بڑھتا گیا. دروازے تک پہنچ کر وہ پستول نکال کر ایک دم گھوما اور اسے زمر کی طرف تان کر ٹریگر دبا دیا. 1 2 3 4 محض کلک کلک کی آواز سنائی دی. نہ کوئی دھماکہ ہوا، نہ گولی چلی. خاور نے جھلا کر اپنے خالی پستول کو دیکھا. فارس نے دوسری جیب میں مٹھی ڈال کر باہر نکالی اور پھیلائی. اس میں خاور کی پستول کی چند گولیاں تھیں. خاور کے چہرے پہ شکست کے آثار دکھائی دینے لگے. بھاگ جاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل ڈالوں. خاور نے تلملا کر دروازہ کھولا. میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا. اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا. سمر اسی طرح کھڑی تھی. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہچکی لینے کی آواز آتی تھی. وہ اسے دیکھے بنا میز پہ ہاتھ رکھے آہستہ سے شکستہ سا زمین پہ بیٹھا، اکڑو حالت میں. کمر کرسی کی ٹانگ سے لگا لی. تھوڑی جھک کر سینے سے آ ملی. وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا. میں بزدل نکلا، میں اسے نہیں مار سکا. سر جھکا کر نفی میں ہلاتا کہہ رہا تھا. اس کی آواز گیلی تھی. سمر نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا. فارس کی جھکی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر فرش پہ گر رہے تھے. میں اپنے بھائی کا، اپنی بیوی کا، تمہارا بدلہ نہیں لے سکا. میں بزدل نکلا، میں گولی نہیں چلا سکا. وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا. تب زمر نے دیکھا اس کی کن پٹی کے قریب خاور کے مکے کے باعث
جلد پھٹ گئی تھی اور ذرا سا خون رس رس کر جمنے لگا تھا. کان تک خون کی لکیر آ رہی تھی. اس نے میز پہ رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچا اور اس کے قریب زمین پہ بیٹھی. آئی ایم سو سوری فارس، وہ اسی طرح روتے ہوئے بولتی. ٹیشو اس کے زخم سے مس کرنے لگی. سرتاشا کو مارنے کی ذمہ دار میں بھی ہوں. مجھے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا اسے لے کر. مجھے اس کی جان بچانی چاہیے تھی. مگر میں سمجھی تھی فارس کہ میں تمہاری جان بچا رہی ہوں، تمہاری روح کو، تمہارے دل کو بچا رہی ہوں. اس کا زخم صاف کرتے ہوئے وہ بولتی جا رہی تھی. آئی ایم سو سوری، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے بہت غلط کیا. فارس کا سر ہنوز جھکا تھا، اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے. میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، تمہیں اتنا نقصان پہنچایا، میں خود غرض ہو گئی تھی. یا مجھے لگا تھا میں انصاف کے لیے کر رہی ہوں یہ سب. مگر فارس، میں چاہتی تھی تم اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں پالو تاکہ تم خود کو کریکٹ کر لو، اپنی اصلاح کر لو. تم میرے لیے اہم تھے، ہمیشہ اہم تھے. تبھی میں نے زرتاشا کی جگہ تمہیں بچانا چاہا، تمہارے دل کا سوچا. آئی ایم سو سوری. وہ اس کا خون ٹیشو سے نرمی سے صاف کرتی، بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی. فارس نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھی گیلی تھی. میں نے 4 سال جیل میں گزارے اس آدمی کی وجہ سے، اور میں اس کو نہیں مار سکا. اس کی آواز رندی ہوئی تھی. آئی ایم سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دو. وہ اس کے جمے خون کو ہلکا ہلکا ٹیشو سے رگڑ کر صاف کرتی کہے جا رہی تھی. تم میرے لیے ہمیشہ سے اہم تھے، تم میرے لیے سب سے اہم ہو. تم کبھی کسی کو قتل نہیں کرو گے فارس. فارس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا. مجھے زرتاشا سے محبت تھی اور میں اس کے لیے قتل تک کرنا چاہتا تھا. آج اسے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا. اور زرتاشا کبھی نہیں چاہے گی کہ تم جیل جاؤ اس کا بدلہ لینے کی پاداش میں. زرتاشا چاہے گی کہ تم خوش رہو، نئی زندگی شروع کرو. میرے سامنے وہ تھا، میرا مجرم، اور میں اس کی جان نہیں لے سکا. میں بزدل نکلا. سمر نے نفی میں گیلا چہرہ دائیں بائیں ہلایا. تم مسلمان ہو، تم نے خدا بننے کی کوشش نہیں کی. تم بہادر ہو، تم نے انسانیت دکھائی. فارس نے ناک سے گیلا سانس کھینچتے کرسی کی ٹانگ سے سر ٹکا دیا اور نگاہیں اوپر اٹھائی. میں خدا نہیں ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں. میں خدا نہیں بننا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اسے جانے دیا. ہم اپنا انتقام اللہ پہ چھوڑتے ہیں فارس. ہم انصاف کے لیے لڑیں گے مگر انتقام کے لیے نہیں. مجھ سے وعدہ کرو اب کسی کو مارنے کا نہیں سوچو گے. وہ اس کے خون اور بالوں کو نرمی سے ٹیشو سے صاف کرتی کہہ رہی تھی. فارس نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا. نہیں سوچوں گا. میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، کسی بھی صورت نہیں. آئی لو یو سو مچ، آئی ریئلی ڈو. تم بہت اچھے ہو. وہ ابھی تک بے مقصد اس کے زخم پہ ٹیشو پھیر رہی تھی. وہ تھکان بھری آنکھوں سے اسے دیکھے گیا. اس کے لب ایک ہی سطر بڑبڑا رہے تھے. میں خدا نہیں بننا چاہتا، میں ہتھیار ڈالتا ہوں. میں خدا نہیں بننا چاہتا. اور وہ بے آواز آنسو بہاتی اس کا زخم ابھی تک صاف کرتی دہرائے جا رہی تھی. آئی لو یو سو مچ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی. سرد رات باہر قطرہ قطرہ جمتی رہی، پگھلتی رہی، جم کر پگھلتی رہی. ٹوٹا ہوا چاند بادلوں میں تیرتا رہا. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اس ٹوٹے چاند تلے زمین پہ بنے مور چال کے لاؤنج میں جتنی گہما گہمی تھی اس کے اس بیڈ روم میں اتنا ہی سناٹا تھا. حنین مدم نائٹ بلب جلائے بستر پہ یوں بیٹھی تھی کہ پیر زمین پہ لٹکے تھے اور ہاتھ گود میں تھے. چہرہ ویران اور آنکھوں میں شل سا تاثر تھا. وہ یکٹک بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی جب دروازہ دھیرے سے کھلا. اندھیرے میں بیٹھی حنا نے چہرہ اٹھایا. باہر روشنی میں نہائے دروازے سے سعدی اندر داخل ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں فون اور چارجر تھا. یہ کہاں لگے گا؟ 3 پن ہے. اس نے نگاہیں ملائے بغیر سوال پوچھا، پھر خود ہی دیوار پہ ادھر ادھر دیکھا. 3 پن ساکٹ نظر آیا تو آگے بڑھا، جھک کر چارجر لگایا اور فون وہی زمین پہ رکھ دیا. پھر جانے کو مڑا. آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی. سعدی کے قدم زنجیر ہوئے مگر مڑا نہیں. میں نے آپ کا 8 ماہ انتظار کیا لیکن آپ
آپ کو مجھے دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے ہچکی لی، شدت غم سے آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ سعدی دھیرے سے پلٹا، اس کے چہرے پہ اب برہمی تھی۔ اور ان 8 ماہ تمہارے نام سے مجھے کتنی اذیت ملی، اس کا احساس ہے تمہیں؟ وہ گھرک کر بولا تھا۔ تم نے چیٹنگ کی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تم نے ہاشم کو کالج بلایا، میں تمہاری اور زمر کی باتوں میں آ گیا اور اس کو بھی جانے دیا۔ مگر کیا میں نے بکواس نہیں کی تھی کہ تم اس سے کبھی بات نہیں کرو گی، اس کو کبھی نہیں بلاؤ گی؟ پھر بھی تم نے وہی کیا حنین یوسف۔ اس کی آواز دبی دبی گھراہٹ میں بدل گئی۔ حنین پتھر ہو گئی۔ باتھ روم کے دروازے کی کنڈی کھولی اور سیم باہر نکلا۔ حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تم نے اس سے تعلق رکھا، مجھے سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر تمہیں کوئی خیال نہیں آیا؟ اپنے بھائی کی عزت کا کوئی خیال نہیں کیا تم نے؟ وہ تمہارا نام لے کر کیا کیا باتیں کرتا تھا میرے سامنے، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے مجھے 8 ماہ میں کتنی اذیت دی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا سر کتنی دفعہ جھکا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ تم آؤ گی، اور میں جانتا تھا کہ تم نہیں جاؤ گی، لیکن تمہارے نہ جانے سے تمہارے اتنے عرصے کی خطائیں مٹ نہیں گئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور میں فارس ماموں سے بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے تمہارا خیال کیوں نہیں رکھا۔ میں امی سے بھی پوچھوں گا کہ وہ کدھر تھی جب تم مجھ سے بات کرتی تھی۔ بولتے بولتے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ سیم پہلے تو ساکت ہو گیا، پھر ایک دم سامنے آیا۔ ایسے بات مت کرے۔ مگر سعدی نے نہیں سنا۔ وہ شل ہوئی، حنین کی طرف انگلی اٹھا کر اسی برہمی سے بولا، میں زمر سے بھی پوچھوں گا کہ… میں نے کہا میری بہن سے اس طرح بات مت کریں۔ اسامہ ایک دم سعدی کے مقابل آ کھڑا ہوا، یوں کہ بیڈ پہ بیٹھی حنین چپ گئی۔ سعدی کی انگلی فضا میں اٹھی رہ گئی۔ اس نے دیکھا دبلے پتلے اسامہ کا قد اس کے قریب پہنچ گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں بھی ویسے ہی سرخی تھی۔ سیم تم یہاں سے جاؤ، میں نے کہا بھائی، انگلی نیچی کریں۔ وہ دانت پہ دانت جمائے گھرا کر بولا تھا۔ سعدی کا ابرو بے اختیار اٹھا، ماتھے کی تیوریاں ڈھیلی ہوئی۔ میری بہن سے اس طرح بات مت کریں۔ آپ 8 ماہ بعد آ کر یوں ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ نے تکلیف اٹھائی ہے؟ ہم سب خوش تھے، ہم نے بھی تکلیف اٹھائی ہے، ہم نے بھی اذیت کاٹی، اور میری بہن نے کچھ نہیں کیا۔ سنا آپ نے؟ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، میں سب جانتا ہوں۔ آپ اس طرح میری بہن سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ اس رات نہیں تھے جب پولیس فارس ماموں کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ رات کیسی تھی؟ سمر نے مجھے کہا تھا کہ اب میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں، اور اس رات میں ہاشم کے کمرے کی بلکنی کا شیشہ بجاتا رہا تھا۔ میں اس شخص سے مدد مانگنے گیا تھا بھائی، جو ہمارا دشمن تھا۔ میں اپنے دشمن کے آگے ہاتھ پھیلانے گیا تھا۔ اس رات زمر اور حنا کی ساری باتیں میں نے سن لی تھی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس رات میرے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے 2.5-3 ماہ ماموں کے بغیر گزارے۔ تب میں گھر کا بڑا مرد تھا، اور میں جانتا ہوں میری بہن نے کچھ نہیں کیا۔ میری بہن فجر پہ اٹھ کر قرآن پڑھتی۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ آ کر ہمیں یوں جج کریں، اور اگر آپ نے اسی طرح ہم سے بات کرنی تھی تو اس سے بہتر تھا کہ آپ واپس نہ آتے۔ سعدی کا ہاتھ واپس پہلو میں جا گرا۔ وہ بس سیم کو دیکھے گیا۔ پرندے بڑے ہو چکے تھے، ان کے ننھے پر پرواز کا ہنر سیکھ چکے تھے، اور اب تک وہ جانے کتنے آسمانوں کا چکر کاٹ آئے تھے۔ سمندر میں گرے شخص کو کیا پتہ چلنا تھا، وہ جن کو پل پل سعدی کی ضرورت رہتی تھی۔ کوئی مسئلہ ہو تو وہ سائیکیٹرسٹ بن جاتا تھا، پڑھنا ہو تو ٹیوٹر، کہیں جانا ہو تو ڈرائیور۔ اب انہیں اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ آہستہ سے مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ سیم آنکھیں رگڑتا فوراً پیچھے بیڈ پہ بیٹھی شل بے آواز روتی حنا کے پاس آیا۔ تم رو نہیں حنا، انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم سے یوں بات کرے۔ حنین نے آنسو گراتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فارس ماموں کو بتا دیں گے، میں نے پہلے ابو کو کھویا، پھر وارث ماموں کو، پھر بھائی کو، پھر ہاشم کو۔ میں ہر اس مرد کو کھو دیتی ہوں جس سے مجھے محبت ہوتی ہے۔ میں فارس ماموں کو بھی کھو دوں گی، وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں نا۔ باقی سب تو آتے جاتے رہتے ہیں، تم رو نہیں، میں تمہارا بھائی ہوں، صرف میں تمہارا بھائی ہوں۔ وہ مسلسل اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور حنین چہرہ جھکائے روئے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بھائی کو یہ سب بتاتا ہوگا، وہ اس تاریکی سے اب کیسے نکلے گی۔ میں تو بے حس ہوں، مجھے درد کا احساس نہیں، میں تو بے حس ہوں، مجھے درد کا احساس نہیں۔
चाराई कर कोई रविशे चारा गरी भूल गए। सुबह अभी धुंध आलूद थी, नौम आलूद और ताज़ा। जब फारिस की आंख खुली वो चौंक कर सीधा हुआ, फिर इधर उधर देखा। वो वहीं किचन के फर्श पे कुर्सी से टेक लगाए सो गया था शायद। कब कैसे कुछ इल्म ना था। सर था कि दर्द से पट रहा था और कमर तख्ता बन चुकी थी। वो घराता हुआ उठा, जूते पहने हुए थे सो पैर दर्द कर रहे थे, सिर्फ दिल हल्का था। जुमर चूल्हे के साथ खड़ी थी, आस्तीन ऊपर चढ़ाए वो कुछ बना रही थी। मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराई। उठ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। वो आंखें हथेली की पुष्ट से रगड़ता उस तक आया। एक नज़र उसके फैलावे को देखा। मैं इतनी देर कैसे सोता रहा? क्योंकि बरसों बाद तुम्हारे दिल को सुकून मिला है। उसे देखकर मुस्कुराई, हाथों से तेज़ी से अंडे फेंट रही थी। फारिस ने हल्के से शाने उचकाए, फिर खिड़की को देखा जिसके पार गहरी नीलाहट थी। मैं मस्जिद जा रहा हूँ, तुम नाश्ता बनाओ, मैं अपनी पुरानी रूटीन पे वापस आना चाहता हूँ अब। वो हल्के दिल और हल्के कंधों के साथ तमानियत से बोला तो जुमर ने मुस्कुरा कर उसे देखा। क्योंकि तुम जान गए हो कि तुम खुदा नहीं हो, खुदा कोई और है। दुरुस्त। सर को खम देकर वो जाने लगा, फिर ठहर गया। तुमने एक दो दफ़ा के अलावा मुझे कभी नहीं टोका, नमाज ना पढ़ने पर। वैसे ये तुम्हारा फ़र्ज़ था कि तुम मुझे टोकती, मुझे एहसास दिलाती। फारिस। वो कांटा रखकर उसकी तरफ घूमी। 7 साल के, 10 और 12 साल के बच्चे को टोका जाता है, मारा जाता है, घर से निकाला जाता है नमाज न पढ़ने पर। बालिग मुसलमान को नहीं टोका जाता, उसके सामने नमाज पढ़ना ही उसको नमाज की नसीहत करना है। पता है क्या फारिस, हमारे घर में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो नमाज नहीं पढ़ता, या वो ग़ीबत करता है, या किसी ऐसी बुराई में मुलव्विस होता है जिससे हम उसे निकालना चाहते हैं, मगर हज़ार जतन करके, नसीहत करके, लेक्चर देकर, समझा कर, गुस्सा करके, उसके लिए दुआ करके भी हम उसको निकाल नहीं पाते उस अंधेरे से, उसके इस्लाह नहीं कर पाते, और यहीं सोचते रहते हैं कि इसका क्या बनेगा, ये तो जहन्नुम में जाएगा। वो सांस लेने को रुकी। वो तवज्जो से उसे सुन रहा था। तो फिर हम उसे कैसे इस बुराई से निकालें? हम ये जान लें कि वो अपनी नहीं, हमारी आजमाइश है। उसकी तो बख्शिश बड़े आराम से हो जाएगी, क्योंकि उसका दिल तो कुछ अरसे के लिए अल्लाह ने नेकी तरफ से बंद कर रखा है, हमें आजमाने के लिए कि हम क्या करते हैं। उसने तो नहीं पढ़ रखी तफसीर, उसने तो हमारी तरह हदीस की किताबें घोल कर नहीं पी हुई। हर वक्त उसकी बख्शिश की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए हमें। हम क्या करते हैं ये अहम है। तुम्हें पता है हमें ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए? जो खूबी उसमें देखना चाहते हैं उसको अपने अंदर डालें और एक्सीलेंस के लेवल पर उसे अपना ले। वो नमाज नहीं पढ़ता तो हम अपनी नमाज को खूबसूरत बनाते चले जाएं, उसको दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को दिखाने के लिए कि अल्लाह ये है वो परफेक्शन का लेवल जो मैं इसकी इबादत में भी देखना चाहती हूँ। इसको एक लफ्ज़ भी कहने की ज़रूरत नहीं है हमें जिस पे अल्फाज असर ना करें, उसे अमल से नसीहत करनी चाहिए। अब जाओ। फारिस ने गहरी सांस ली। थैंक यू इस लेक्चर के लिए। वैसे मुझे आपकी वो बात भी अच्छी लगी थी जो आपने रात को बार बार दोहराई थी। अंग्रेज़ी के 3 अल्फाज थे, मुझे ठीक से याद नहीं। आप दोहराना पसंद करेंगी? सादगी से वो पूछ रहा था। जुमर कांटा ऊपर उठाए उसकी तरफ घूमी। हाँ, वो अल्फाज ये थे कि आई विल किल यू। अब जाओ। और खफकिसों से घूर कर रुख फेर लिया। मैं वापस आकर आपसे इसका हिसाब मांगता हूँ शेफ़ साहिबा। और फिर चाबियाँ और सेल फ़ोन उठाता बाहर निकल गया। मोड़ चाल पे वो सुबह रोशन होने लगी तो कॉलोनी के दरख्तों ने देखा। हनीन यूसुफ अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसके कटे हुए बाल माथे पे गिर रहे थे और पीछे वाले बालों की फ्रंट चोटी गूंद रखी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और आंखों में चुभन सी थी। दफतन उसने नीचे गेट के पार किसी को देखकर हाथ हिलाया और अंदर की तरफ मुड़ गई। चंद लम्हे बाद वो गेट से बाहर आती दिखाई दी। सामने अलीसा खड़ी थी, नींद से भरी आंखें और बालों की पोनी बनाए। वो गोया अजलत में थी। हनीन उसको इतने बरसों बाद देखकर अलीसा की आंखों में बहुत से जज्बात उभरे, मगर हना सपाट चेहरा लिए खड़ी रही। तुम्हें सुबह सुबह इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें ये दे सकूं, ये जो तुम्हारा था। कीचेन उसकी तरफ बढ़ाया। अलीसा ने बेयकीनी से उसे देखते हुए कीचेन थामा, इससे पहले कि वो कुछ कह पाती। हनीन अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अलीसा तेज़ी से कैब की तरफ जाने को मुड़ी और साथ ही दोनों हाथों से कीचेन के स्याह हीरे नुमा क्रिस्टल को टटोला। फिर ऊपर लिखे
आंट्स एवर आफ्टर को दबाया जोर से, फिर दोबारा, मगर कुछ ना हुआ। वो रुक गई। हैरत आंखों में लिए उसने फिर कोशिश की, मगर बेसुध। एकदम वो चौंक कर मुड़ी। हनीन वापस वहाँ आ खड़ी हुई थी और सीने पे हाथ लपेटे उसे देख रही थी। तुमने कहा था अलीसा कि हर इंसान के अंदर खैर और शर के भेड़िए होते हैं, और ये भी कि मेरे अंदर बहुत सारा शर है। तो ये जान लो अलीसा कि मैं अब अपने शर पे शर्मिंदा नहीं हूँ। अब कोई मुझे कितना ही जज करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने अंदर के अंधेरों को गले लगा लिया है। मैंने वो फ़िक्रा ढूंढ लिया है जो मुझे इन अंधेरों में रहना सिखा देगा, और वो फ़िक्रा है। वो एक कदम आगे बढ़ी। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं हनीन हूँ। ये कहते हुए उसने बंद मुट्ठी खोली। अलीसा की आंखें तहीर से फैल गई। हना की हथेली पे उसी तरह का स्याह क्रिस्टल रखा था, मगर उसके ऊपर लगे अल्फाज अंदर को दबे थे, यूं कि क्रिस्टल अंदर से खुल गया था, 2 टुकड़ों में बटा था, और उसके खोखले हिस्से में एक नन्हा सा मेमोरी कार्ड रखा नजर आ रहा था। तुम हमेशा से बेवकूफ़ थी, इसलिए कारदार से हारती रही, उनको उन्हीं के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकी। तुम्हें भूल गया कि मेरे पास 2 क्रिस्टल थे, एक मेरे लॉकेट वाला जो तुमने दिया था, और दूसरा ये की चेन। मैंने सिर्फ दोनों की जगह बदल दी। उसने मुट्ठी बंद कर ली। मैं की चेन को खोल नहीं सकती, तो तुम्हें अपने लॉकेट वाला हीरा दिया ताकि तुम मुझे दिखा दो इसे कैसे खोलना है। अलीसा बेबस चेहरे के साथ उसे देख रही थी। हना वापस पीछे हटती गई। इस मेमोरी कार्ड में क्या है मैं नहीं जानती, मगर अब ये मेरे पास है, अब ये हमारे पास है। तुमने जेल से ये की चेन हमें भेजा था। थैंक यू अलीसा, तुम्हारा गिफ्ट हमें मिल गया है। वो रखाई से कहती वापस अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अलीसा बाहर तही दामा तही दस्त खड़ी रह गई। कसरे कारदार में हाशिम अभी बिस्तर में नरम गरम कंबल में लिपटा चाय पीते हुए मोबाइल पे न्यूज़ हेडलाइंस देख रहा था जब दरवाज़ा ज़ोर से खटका। उसने नागवारी से चेहरा ऊपर उठाया, फिर कंबल उतारता नीचे उतरा। वो शब ख्वाबी के लिबास में मौजूद था और इस तरह किसी के मुखल होने पे मूड बिगड़ चुका था। बेजारी से उसने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े अहमर को देखकर तासुरात मज़ीद बिगड़े। तुम्हें किसने इजाज़त दी कि? आपने कहा था सर कि मुझे आपका एतमाद कमाना है। मैं इसे कमा सकता हूँ। मेरा करियर, मेरी आज़ादी, सब कुछ इस जॉब से जुड़ी है। मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता। सो मेरी बात सुने। वो तेज़ तेज़ बोल रहा था। मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो यूसुफ को कभी आपके खिलाफ़ उठने नहीं देगा। हाशिम के अबरू इकट्ठे हुए। मसलन अहमद ने भारी दिल के साथ गहरी सांस ली। सादी यूसुफ की बहन हनीन। उसने बोर्ड एग्ज़ाम में ओसीपी साहब को ब्लैकमेल करके पेपर्स लीक करवाए थे। मेरे पास तमाम सबूत है। आप इनको रखें फारिस के सामने और उसे ऑफ़र दें, वो सब कुछ छोड़ देगा। हाशिम की आंखों में चमक उतरी। लब मुस्कुराहट में ढले। मुझे 9 बजे ऑफिस में मिलो। तुम वापस जॉब पे आ चुके हो, लेकिन आइंदा इतनी सुबह आकर मेरा दरवाज़ा मत खटखटाना। और दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर दिया। अहमद ने गहरी सांस ली और सर झटकते सीढ़ियाँ उतरने लगा। दिल बहुत भारी हो चुका था। फारिस मस्जिद से वापसी पे ताज़ा दम सुबह सड़क किनारे चलता आ रहा था। उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। दिल और कंधे बोझ से आज़ाद थे। बहुत अरसे बाद अपना आप इंसान लगा था जो किसी की तकदीर का फ़ैसला नहीं कर सकता था। चलते चलते उसने मोबाइल जेब से निकाला। रात भर वो साइलेंट रहा था और कॉल्स और मैसेजेस की भरमार थी। आबदार की कॉल सर फहरिस्त थी। कुछ सोचते हुए उसने कॉल बैक की और फ़ोन कान से लगाया। हेलो। मर्दाना आवाज़ दूसरी ही घंटी पे सुनाई दी। फारिस ठहर गया। अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। कौन? तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? जवाब में घसीला लहजा सुनाई दिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन जिसको मेरी बेटी ने 45 दफ़ा कॉल की और तुमने उठाने की जहमत नहीं की। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आबदार ठीक है, वो तेज़ी से बोला था। चंद सानिये की खामोशी दूसरी तरफ छाई रही। मेरी बेटी ने, फारिस गाजी, कल रात खुदकुशी कर ली है। वो इस वक्त आईसीयू में है। किधर? कौन से हॉस्पिटल में? वो कार की चाबियाँ निकालते हुए आगे को भागा था। वुडली एवर आफ्टर के तन्हा पड़े लाउंज में जुमर मेज़ पे नाश्ता सजाए बैठी बार बार घड़ी देख रही थी।
اور یہ تھا اس کا بی پارٹ. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. آئی نو یہ بہت شارٹ ہے, تو سم ٹائمز اتنا شارٹ بھی چلتا ہے. میرے لیے یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ مجھے اس دن شارٹ ناول دینا ہوتا ہے, تو میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ چلو تھوڑی ریکارڈنگ کرنی پڑے گی. تو سم ٹائم مجھے بھی بریک چاہیے ہوتا ہے یار. اب آپ لوگوں کو روز روز میں دیتی ہوں, تو تھوڑا بہت مجھے بھی فیور دے دیا کریں آپ لوگ. اور یہ جو لوگ سن رہے ہیں نا بغیر چینل کو سبسکرائب کیے, تو میں بتا رہی ہوں میں غصہ کر جاؤں گی اگر آپ لوگوں نے اب سبسکرائب نہ کیا, ٹھیک ہے؟ ورنہ میں 30 منٹ کی ویڈیو دیا کروں گی. اب ٹھیک ہے, میں اب ہر پارٹ کو اے اور بی کروں گی, ٹھیک ہے؟ ایسے ہی تو پھر ایسے ہی اچھے بچوں کی طرح سبسکرائب کر لیں جلدی سے, اس کو 1000 تک تو کر لیں جلدی سے, ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا ٹارگٹ ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ 1 منتھ کے اندر میں 1K اس کے سبسکرائبر کمپلیٹ کر لوں, اور یہ تبھی ہو پائے گا جب آپ لوگ کریں گے. تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. مذاق کر رہی تھی, آپ لوگوں کو جیسے میں دے رہی ہوں نا ایسے ہی دیا کروں گی, ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.